کہتی ہے آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتی، وہ یہ کہتی ہے جس کشمیر کو ہم نے خون سے سینچا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے۔ کشمیر وہ خطہ ارضی ہے جس کے چمنزاروں کو خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ حقوق انسانی کو دبانے والے ظلم و جبر کی المناک داستانوں کا استعارہ بنی یہ وادی جوانوں، بوڑھوں اور نونہالوں کے خون سے بھر دی گئی ہے۔ ستم کی لمبی راتیں تمہارے ساتھ ہے۔ 11 اگست اس عہد کی تجدید کا دن جب لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب مقیم کشمیری اپنے محبوب قائد شیخ عبدالعزیز کا یوم شہادت منا کر شہداء کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک آزادی کشمیر کے لیے شیخ عبدالعزیز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر کے عہد کیا جاتا ہے کہ شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا جب تک آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالعزیز جنہیں 11 اگست 2008 کو درندہ صفت بھارتی فوج نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز ایک ہر دل عزیز قائد تھے۔ ان کا دل جذبہ حریت سے سرشار تھا۔ وہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے شدید مخالف تھے اور مقبوضہ ریاست کو بھارتی شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے کوشاں تھے۔ 11 اگست 2008 کو جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت وہ سرزمین پاکستان کی طرف رواں دواں ایک قافلے کی قیادت کر رہے تھے کہ بھارتی فوج کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی ان کے سینے کو پار کر گئی۔ شہادت کے وقت ان کے ہاتھ میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی جو شیخ عبدالعزیز کی پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے۔ شیخ عبدالعزیز جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبے پامپور میں سن 1952 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے زمانے طالب علمی سے ہی آزادی نواز سیاسی گروپ ینگ مینز لیگ میں سن 1972 میں شمولیت اختیار کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 17 اپریل 2001 کو جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تو جہاز سے اترتے ہی پاکستان کی محبت سے سرشار ہو کر سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی مٹی کو بوسہ دیا۔ شیخ عبدالعزیز کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس سال کشمیری عوام نے شیخ عبدالعزیز کی شہادت کی 13ویں برسی اس حال میں منائی جب غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کو بھارتی فوجی محاصرے میں 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ کشمیری عوام تمام انسانی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سے محروم ہیں۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت پر کاری ضرب لگانے کے بعد مودی سرکار نے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو مقبوضہ وادی میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مظلوم کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کی جائے۔ کشمیری تقریباً 2 سال سے سخت فوجی محاصرے میں ہیں۔ وہ کشمیری جن کی شناخت، زمینیں اور حقوق چھینے گئے ہیں، وہ کشمیری جن کے 15 لاکھ بچوں کے اسکول 18 ماہ سے بند ہیں، وہ کشمیری جن کی ماؤں نے اپنے 13,000 بچوں کو رات کی تاریکیوں میں پولیس کی گاڑیوں میں بٹھا کر نامعلوم جیلوں میں پہنچانے کا منظر دیکھا ہے، اور وہ جن کے 4 سے 5 نوجوان روزانہ دہشت گردی کی آڑ میں مارے جاتے ہیں، وہ کشمیری عوام جنہوں نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہر ظلم کے باوجود آزادی کے نعرے لگا کر اور جا بجا پاکستانی پرچم لہرا کر اقوام عالم کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھے رہیں گے آزادی، بھارت سے لیں گے آزادی، اے جانو سن لو آزادی،
کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک لاکھوں کشمیریوں کے خون سے مزین ہے۔ اس تحریک میں جہاں عام لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں، وہیں شیخ عبدالعزیز جیسے عظیم اور جلیل القدر رہنماؤں کا پاک اور مقدس لہو بھی اس جد و جہد کا حصہ ہے۔